ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ایک خاص عمل عرض کروں گا۔ جو بندہ بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالی ہر بیماری سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 چیزیں اپنے عرش کے نیچے والے خاص خزانے میں سے عطا فرمائی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، نمبر 4 سورہ کوثر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ اپنے عرش کے نیچے والے خاص خزانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے مثل نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن پاک میں ایسی صورت عطا فرمائی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن پاک کے اندر بھی نہیں ہے، اور پچھلے انبیاء اکرام کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا، کتابیں عطا فرمائیں، وہ تمام کتابوں میں بھی ایسی شان والی صورت اللہ تعالیٰ نے نہ پچھلی کتابوں میں نازل فرمائی اور نہ ہی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ جیسی شان والی سورت مبارکہ قرآن پاک کے اندر بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو ایک خاص شان عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ اے جابر، میں تمہیں سب سے افضل سورت نہ بتاؤں؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ضرور بتائیے کہ سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے، اور سوائے موت کے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر طرح کی شفا رکھی ہے، خواہ روحانی بیماری ہے، خواہ جسمانی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر شفا رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، اسی لیے اس کا دوسرا نام یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسی روحانی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو بندہ بھی
اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت بھی عطا فرماتے ہیں اور تمام بیماریوں سے اس بندے کو شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زیر قیادت اللہ کے نبی نے 30 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ تو ہم سفر میں تھے تو ایک بستی آئی تو ہم نے چاہا کہ ہم رات ادھر گزارتے ہیں، لیکن بستی والوں نے نہ رہنے کی جگہ دی اور نہ ہی ہماری کوئی مہمان نوازی کی، نہ ہی ہمارے کہنے پر ہمارے کھانے کے لیے کچھ دیا گیا۔ خیر ہم بستی سے باہر خیمے لگائے اور وہاں پر بھوکے ہی ہم رات گزارنے لگے۔ جب رات کا وقت ہوا تو اس بستی کا جو سردار تھا اس کو ایک بچھو نے ڈس لیا۔ تو تکلیف کے اندر، پریشانی کے اندر سارے لوگ تھے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا سردار بڑی تکلیف میں ہے۔ بہت کچھ انہوں نے کیا، جو گاؤں والے تھے، بستی والے تھے، لیکن افاقہ نہ ہوا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسا کریں کہ یہ جو قافلہ ہمارے گاؤں کے بستی کے باہر ہے، جس نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ گزرتے رہتے ہیں عجیب عجیب رستوں سے اور عجیب عجیب جگہوں سے اور اپنا پڑاؤ بھی ڈالتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا دوائی یا ایسا طریقہ ہوگا کہ جس سے ہمارے سردار کو افاقہ مل سکتا ہے۔ خیر سردار کو لیا اور صحابہ اکرام کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، ہمارا سردار بڑی تکلیف میں ہے، بچھو نے ڈس لیا ہے اور زہر کے اثر کی وجہ سے وہ کافی پریشانی میں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مہربانی کیجئے اور کوئی حل بتا دیں جو ہمارے سردار کو تکلیف میں افاقہ ہو سکے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دی، ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ ہاں میرے پاس حل ہے اور افاقہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرما دیں گے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، اس لیے میں اس کا معاوضہ لوں گا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم آپ کو اس کا معاوضہ دیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اس سردار کو دم کیا، وہ فوراً شفا یاب ہو گیا، اس کے زہر کا اثر ختم ہو گیا، فوراً اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی۔ تو صحابہ اکرام 30 تھے، تو ان بستی والوں نے 30 بکریاں صحابہ اکرام کو دے دی۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، استعمال نہ کی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے میرا حصہ دے دو اور باقی تم رکھ لو۔ تو سورہ شفا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شفا رکھی ہے کہ وہ سردار جس کے جسم میں زہر تھا اور دم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سردار کو بھی شفا عطا فرما دی۔ 7 مرتبہ جو بندہ بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرتا ہے، کوئی بھی بیماری ہے، بڑی سے بڑی بیماری ہے، تب بھی آپ نے سورہ فاتحہ کو ہی پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اسی طرح اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بھی درست ہے کہ 170 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں، پھر وہ پانی پیتے رہیں اور اس میں اور پانی ڈالتے رہیں، پانی نکالتے رہیں اور اس برتن میں اور پانی ڈالتے رہیں، جتنے دن چاہیں آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے یقیناً شفا عطا فرمائیں گے۔ اور بہتر یہ بھی ہے کہ آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 7 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھیں اور 7 مرتبہ ہی آپ پھر درود شریف پڑھیں۔ اول 7 مرتبہ درود، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ ہی درود ابراہیمی۔ یہ عمل آپ نے کر کے
مریض کے جسم پر پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دینا ہے، تو یہ آپ عمل اگر بڑی بیماری ہے تو آپ 21 دن یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً شفا عطا فرمائیں گے۔ اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو 41 دن کریں، باقی آپ کی مرضی ہے، جتنے دن مرضی چاہیں دم کرتے رہیں اور پانی پیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر موت کے علاوہ ہر شے کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو آپ یقین کے ساتھ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقین کے بغیر کام نہیں ہوگا، کوئی بھی غفلت میں مانگی گئی دعا، غفلت میں کیا گیا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ دعا عمل وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے جو بندہ یقین کے ساتھ کرے۔ تو آپ نے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر عمل ہے، بچہ بیمار ہے، بڑا بیمار ہے، بوڑھا بیمار ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، تو آپ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ اول درود شریف، 7 مرتبہ آخر درود شریف اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحت یاب فرما دیں گے۔ تو روحانی امراض کے لیے، جسمانی امراض کے لیے سورہ شفا کو پڑھیے، سورۃ الشفا کو پڑھیے، سورۃ الشفا کو پڑھیے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کا کہا اللہ تمام کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔